بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 58 کے ساتھ دوسرا سپارہ چل رہا ہے حدیث طلباء ہمارا۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ فمن شہد منکم الشہر سے لے کر آیت نمبر 187 ثم اتموا الصیام الی اللیل تک پڑھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پالے، فمن شہدہ جس شخص پر بھی یہ مہینہ تم میں سے آ جائے، فلیصمہ تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، پس اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد میں پورے روزے رکھ لے۔ تفسیر دیکھیے۔ اچھا، یہ آیت ان حضرات کے ہاں وہ پچھلی آیت کے لیے ناسخ ہے جو کہتے تھے کہ اول اسلام میں روزہ رکھنے میں اور فدیہ دینے میں اختیار تھا، جو پیچھے آیت گزری ہے۔ تو یہ آیت ان حضرات کے ہاں ناسخ ہے اس آیت کے لیے کہ وہاں پر اختیار تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو، اس میں اختیار تھا، اور اس میں باقاعدہ حکم ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ بہرحال اس پر ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ وہ ناسخ منسوخ والی بحث نہیں بھی ہو سکتی، وہ صرف وہ حکم ان لوگوں کے لیے جو کہ مرضعہ اور حاملہ ہے ابھی بھی برقرار ہے، اور شیخ فانی کے لیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ، فمن شہد حضر کے معنی میں جس پر یہ مہینہ آ جائے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر تقدم مثلہ بیان معذرت، یہ پیچھے گزر چکا، اس کے اوپر ہم پیچھے بات کر چکے، اپنے مقام پر اس کو دیکھ لیا جائے۔ وَقَرَّرَهُ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ نَسْخُهُ بِتَعْمِيمِ مَنْ شَهِدَ، کہتے ہیں اس کو مقرر کیوں لے کر آئے، اس لیے کہ تاکہ اس کے نسخ ہونے کا وہم نہ ہو جائے من شہد کی تعمیم کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو مقرر کیوں لے کر آ گئے اس آیت کو، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ تو پیچھے گزر چکا، دوبارہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو تکرار کی وجہ بتا رہے ہیں صاحب جلالین، اس آیت کو مقرر کیوں لائے۔ قرآن تو ویسے ہی کوئی چیز مقرر نہیں لاتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بہرحال تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وقررہ، مقرر اس لیے مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکم نازل ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ یہ حکم اب سب کے لیے ہے، اور پچھلا وہ حکم جس میں مریض، مسافر اور الذین یطیقونہ ان لوگوں کے لیے رخصت تھی فدیہ دینے کی، تو کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا مریض کے حق میں بھی اور مسافر کے حق میں بھی، کسی کو وہم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فلیصمہ کے بعد دوبارہ اس کو مقرر کیا، ومن کان مریضا علی سفر، کہ ہاں یا روزہ تو رکھے ہر شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے، لیکن مریض اور مسافر کے لیے بہرحال حکم ابھی وہی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ دیکھیے عزیز طلبہ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں راستہ دکھایا اس پر اللہ کی تکبیر کہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں سے دراصل روزے کے جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں، 3 احکام بنیادی طور پہ بیان ہوئے ہیں، ایک یہ کہ روزہ رکھو، دوسرا یہ کہ فدیہ دو، اور تیسرا یہ کہ قضا کریں، مسافر یا مریض جو کہ نہیں رکھ سکتے وہ قضا کر لیں، تو 3 حکم بیان ہوئے۔ ان 3 حکموں کی اب یہاں سے علتیں شروع ہو رہی ہے،
بنیادی طور پر 3 علتیں بیان کی گئی ہے. پہلی علت ان میں سے یہ ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ روزے کا حکم اٹل سب کے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ مسافر کو اس سے مستثنا کیا، مریض کو مستثنا کیا، کوئی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے. تو پہلی علت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلِذَا أَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ فِي الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، کیوں آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ اسی لیے تو تمہارے لیے افطار کرنا، روزہ چھوڑنا حلال مباح کر دیا. فی المرض والسفر، مرض کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، کہ جب تم مریض ہو اور مسافر ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہو، مباح ہے تمہارے لیے فطر، یعنی روزہ چھوڑنا، افطار کرنا. وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. غور سے دیکھیے گا، بڑی اہم جگہ ہے عزیز طلبہ. جو وَلِتُكْمِلُوا، یہ یہاں سے صاحب جلالین ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اس اعتراض سے پہلے یہ بات سن لیجئے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ دوسری علت ہے ان 3 احکام کی. روزے کا جو حکم دیا ہے اس کی دوسری علت ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہے کہ قضا کر سکتے ہو، فدیہ دے سکتے ہو، اس کی دوسری علت ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اب اعتراض کیسے بنتا ہے؟ اعتراض ایسے بنتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا عطف اللہ تعالیٰ نے یرید اللہ بکم اليسر پر کیا ہے، جبکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ میں لام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ علت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علت ہے کہ تاکہ تم پورا کرو، بعد میں جو قضا روزے تم سے رہ گئے اس کو پورا کر لو. تو یہ علت ہے. یہ کیا ہے؟ علت ہے. اب علت کا عطف ایسی جگہ پر کرنا چاہیے جو خود بھی علت ہو یا علت کا معنی ہو اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ جواب دیا صاحب جلالین نے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا جو یرید اللہ بکم اليسر کے اوپر عطف کیا ہے تو اس میں علت کا معنی بہرحال پایا جا رہا ہے، روزے کی علت کا معنی اس میں پایا جا رہا ہے، اسی لیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا عطف اس کے اوپر کیا گیا. ٹھیک ہے. اب عبارت دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. وَلِكَوْنِ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ أَيْضًا لِلْأَمْرِ بِالصَّوْمِ عُطِفَ عَلَيْهِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ یہ روزہ کی یہ علت کے معنی میں ہے. یہ جو ہے نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ علت کے معنی میں ہے، اس لیے تو پیچھے صاحب جلالین نے کہا نا وَلِذَا أَبَاحَ لَكُمُ الْفِطْرَ. ٹھیک ہے. یہ علت کے معنی میں ہے. ایضاً یہ بھی علت کے معنی میں، یعنی جیسے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ علت کے معنی میں، ایسے یہ بھی علت کے معنی میں للامر بالصوم، روزے کا حکم دینے کے لیے، روزے کا حکم کے لیے جو روزے کا حکم دیا اور اس میں تخفیفات کی، یرید اللہ بکم اليسر اس کی علت ہے، بالکل ایسی جیسے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اس کی علت ہے. تو عطف علیہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. ٹھیک ہے. وَلِتُكْمِلُوا تاکہ تم پورا کرو، روزے کی گنتی تم پوری کرو، یعنی سفر کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے جو روزے تم سے رہ گئے ہیں اس کو پورا کرو. بالتخفیف و تشدید، جی وَلِتُكْمِلُوا بھی ہے تخفیف کے ساتھ بیان قراءت، اور وَلِتُكَمِّلُوا بھی ہے تشدید کے ساتھ. کمل یکمل سے ہوگا باب تفعیل سے. العدۃ اس کی گنتی، عدۃ صوم رمضان یعنی روزوں کی، رمضان کے روزوں کی گنتی، یعنی رمضان میں نہیں رکھ سکے تو بعد میں اس کو پورا کرو. اور آسانی ہے بہت، بلا تفریق، آگے پیچھے کسی بھی وقت میں رکھ سکتے ہیں، ایک آج رکھ لیا ایک بعد میں رکھ لیا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیر کہو، عند اکمالها اس کے پورا ہونے کے وقت، اس کے پورا ہونے کے وقت اللہ کی تکبیر کو. عند اکمالها کے 2 مطلب ہے عزیز طلبہ. ایک مطلب یہ ہے کہ جب قضا روزے تمہاری پورے ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تو یہ پھر ایک اور علت ہو جائے گی اس صورت میں کہ تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کے حکم میں آسان اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کی تکبیر تسبیح بیان کرو، شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں قضا کا حکم بھی دے دیا، قضا کا موقع دے دیا بلا تفریق. ایک حکم تو ایک مطلب یہ ہو عند اکمالها سے مراد جب وہ روزوں کی قضا تمہاری پوری ہو جائے، 10 روزے رہ گئے کسی کے، اس کی بعد میں قضا کر لے وہ، تو تکبیر کہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے، تسبیح بیان کرے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ عند اکمالها سے مراد اگر رمضان کے روزے پورے کرنا ہے، کہ رمضان کے روزے جب تم پورے کرو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تو پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو اس وقت. اس سے مراد عید کے موقع پر جو تکبیریں کہیں جاتی ہے وہ مراد ہے، راستے میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، نماز کے دوران، نماز کے، تو عید کے دن پوری تکبیریں جو کہی جاتی ہیں وہ مراد ہے اس سے. علامہ ہداکم، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، یعنی روزہ رکھنے کی توفیق دی، یا تو یہ ادا اور یا قضا. ٹھیک ہے.
تو عند اکمالہا کا مطلب آپ امید سمجھے ہوں گے، عند اکمالہا اداءً، کہ ادا جب کرو تو پھر تکبیر کہو، جب اداءً ہوگا تو پھر عید کی تکبیریں ہوگی، یا عند اکمالہا قضاءً، جب قضا پوری کرو تو پھر تکبیر کہو، اس وقت یہ علت بنے گی، یعنی کہ جب قضا روزوں کو پورا کر لو تو پھر اللہ کی تکبیر و تسبیح بیان کرو۔ علامہ ہداکم ارشدکم لمعالم دینی، کہ سکھایا اس نے تمہیں دین کی بنیادی باتیں، ولعلکم تشکرون، اور ایک سب سے بڑی علت اس کی یہ ہے جو رمضان کے روزوں میں تخفیف ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ مفعول بھی بیان علی ذالک، اس کے اوپر جی آگے ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہوں اتنا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے، فلیستجیبوا لی، لہذا وہ دل سے مجھ سے دعا کرے، لہذا وہ دل سے میرے احکام کو قبول کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تفسیر دیکھیے، وَسَأَلَ جَمَاعَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ جماعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ فنظر۔ بیان شان نزول، اس کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اگر قریب ہے تو ہم ان کو آرام سے پکاریں، منادی کریں قریب سے بالکل، اور اگر دور ہیں تو پھر ہم زور زور سے پکاریں ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے خاموش رہے، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اور یہ کہ مشرکین نے یہ بات پوچھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اس کو کیسے پکارا جائے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ تو بہرحال کوئی بھی شان نزول ہو سکتا ہے۔ سأل جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اقریب ربنا فنناجیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس کو پکاریں، ام بعید یا دور ہے، فننادیہ کہ ہم اس کو زور زور سے پکاریں، فنزلت، یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اس آیت کا ربط بھی سن لیجئے، اس سے پہلے روزے کے احکام تھے، اور آگے اس سے پہلے روزے کا حکم نازل ہوا، شہر رمضان الذی، اس سے پہلے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آگے روزے کے احکام اور اعتکاف کے احکام آ رہے ہیں۔ تو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا، اپنی خاص عنایت کی کہ میرے بندے اگر مجھ سے دعا کریں گے تو میں اس کو قبول کروں گا، اور اس کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ قریب سے بھی اگر پکارے مجھے آہستہ، میں ان کو بھی سن کے ان کی دعا کو قبول کروں گا، بس وہ میرے احکام کو بجانا ہے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ تو اور دعا کا بھی، اور یہ بھی کہ رمضان اور دعا کا آپس میں بڑا ربط ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر دعا کے بیچتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں اس کو بغیر دعا کے کیسے بھیجوں۔ اور دعا کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہے کہ دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، دعا خود قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں یا کچھ اور عطا کر دیتے ہیں، یا نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کے طور پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں ضرور ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود متکلم کی صیغے کے ساتھ بتایا جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تفسیر دیکھیے، منہم بعلمی فاخبرہم بذالک، یعنی ان سے پوچھتے ہیں میرے علم کے بارے میں تو ان کو بتا دیجئے اس کا، فاخبرہم، ان کو خبر دیجئے اس کا۔ تو یہ جو علم بتایا ہے بعلمی، میرے قرب کا مطلب ہے علم، جو علم بتایا ہے یہ علم، تو اس کے مراد یہ ہے کہ قریب سے مراد، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اس قریب سے مراد مکان نہیں ہے، سرورجرانی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی مکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے ساتھ قریب ہے بالکل، اس سے کوئی مکان، کوئی جگہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کا حفظ، ان کو یاد کرنا مراد ہے، اس لیے بعلمی فرمایا۔ فاخبرہم بذالک، تو ان کو اس بات کی خبر دیجیے کہ اجیب دعوت الداعی، میں اس بلانے والے کی بلانے کا جواب دوں گا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے گا، بانالتہ ما سأل، جی بانالتہ ما سأل، اس کو جو کچھ مانگتا ہے اس کو پورا کرنے کے ذریعے، جواب دینے کی صورت، جواب کیا ہے اجیبو، کہ جو کچھ مانگتا ہے نا میں اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس پر ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی ہے، پھر تو اس کا تو اشارتاً ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیتے ہیں، کوئی مصیبت ہٹا دیتے ہیں، یا یہ کہ
آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کریں گے وہ دعا. اور دوسری بات یہ کہ یہ مطلق بات ہے، یہ مطلق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جواب تو دیتے ہیں بہرحال، تو لیکن بہت سارے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو چھپا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، منکشف بھی کر لیتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دُعَائِي بِالطَّاعَةِ، تو میری دعاؤں کو بھی وہ میری جو دعا ہے یعنی میرا جو بلاوا ہے اس کا بھی وہ جواب دیں. بالطاعت، جی صورت استجاب کیا ہے؟ پھر اطاعت کرے بس. وَلْيُؤْمِنُوا بِي يُدِيمُوا عَلَى الْإِيمَانِ، اور مجھ پر ایمان لائے. ایک اعتراض کا جواب ہے يُدِيمُوا عَلَى الْإِيمَانِ سے کہ ایمان پر قائم و دائم رہے، کہ استجاب اور ایمان یہ دونوں تو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا تب قبول کریں گے جب ایمان ہوگا کسی بندے کے پاس. تو جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر دعا کیسے قبول کریں گے؟ تو پہلے دعا کی قبولیت کی بات کی اور پھر اس کے بعد ایمان کو لے کر آ گئے، تو یہ کیسے؟ تو جواب دیا کہ بھائی ایمان لانے سے مراد یہ کہ ایمان پر قائم و دائم رہے، یعنی بندہ مومن ہوگا تبھی تو دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. جب مومن ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے دعا قبول کرے گا؟ تو بتایا کہ بھائی ایمان پر قائم و دائم اور مضبوط رہنا مراد ہے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ راست پر آئیں، ہتدون یعنی ہدایت پا لیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں سے اعتکاف کا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں. جی ترجمہ دیکھیے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بے تکلف صحبت کرو. الرفث الی نسائکم، بے تکلف صحبت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، چنانچہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو. علم اللہ کو علم تھا انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کر رہے ہو انفسکم اپنے آپ سے. فتاب علیکم، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف کر دی. جی تھوڑا سن لیجئے کہ ابتداء اسلام میں روزہ رکھنا اس طرح تھا کہ عشاء کے بعد اگر کسی نے عشاء پڑھ لی اور سو گیا تو اس کا روزہ بس وہیں سے شروع ہو گیا، اس کا روزہ وہیں سے شروع ہو گیا. یہ ابتداء اسلام میں اس طرح کا روزہ تھا. جس طرح ہم صبح سحری کرتے ہیں اس طرح نہیں تھا. یہ بعد میں یہ حکم نازل ہوا اور اسی آیت میں اس کا بیان ہے. تو ایک صحابی سے ایسا ہوا کہ دن بھر مزدوری کرتا رہا اور رات کو عشاء کے بعد فوراً سو گیا، اور پھر اگلے دن جب اٹھا تو ظاہر ہے کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس کو بڑی ضعف کمزوری محسوس ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ میں نے رات کو عشاء کے بعد اس طرح جمع کر لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تخفیف تھی اور یہ اصل حکم بتایا کہ اب رات کو تم جا سکتے ہو اپنی بیویوں کے پاس. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا تمہارے لیے رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول ہونا. بمعنی الافضاء، رفث بمعنی الافضاء یعنی ان کے قریب جانا. افضاء کہتے ہیں بغیر کسی چیز کے حائل ہونے، انہیں قربت نصیب ہونا. مراد یہاں پر جماع ہے، یعنی کہ الی نسائکم بالجماع. جی صورت رفث کیا ہے کہ جمع کر سکتے ہو. وقت نظر نسخ لما کان فی صدر الاسلام من تحریم، ہی کہتے ہیں یہ نازل ہوئی ناسخ ہونے کے طور پر جب شروع کے اسلام میں یہ حرام تھا. تو رات کو افضاء رفث جمع کرنا بیوی کے ساتھ یہ حرام تھا، صحیح نہیں تھا. وتحریم الاکل والشرب بعد العشاء، تو عشاء کے بعد کھانا پینا اور یہ جمع کرنا سب حرام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں اس کی تخفیف کی. ہن لباس لکم انتم لباس لہن، کنایۃ عن تعانقہما، یہ اس کی معانقت اور اس کی محبت سے کنایہ ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہے، یعنی اتنی معانقت تم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے ملے ہوئے ہو. اور احتیاج کل منہما الی صاحبہ، تو دو وجہ سے جو ہے نا لباس کہا ہے. ایک تو ہے کہ معانقت کی وجہ سے کہ تم ایک دوسرے پر لازم ملزوم ہو، یا یہ کہ تمہیں ایک دوسرے کی حاجت ہے. احتیاج کل منہما الی صاحبہ، ایک کو دوسرے کی بہت زیادہ حاجت ہے. جیسے لباس کو بدن کی حاجت ہوتی ہے اور بدن کو لباس کی حاجت ہوتی ہے، اسی لیے تم دونوں کو بھی ایک دوسرے کی حاجت ہے. بغیر بدن کے لباس کوئی لباس نہیں ہے، ایسے لڑکا ہوا ہوگا. بغیر لباس کی کوئی بدن نہیں ہوگا. تو یہی مثال بیوی میاں بیوی کی. علم اللہ انکم کنتم تختانون تخونون، تختانون تخونون کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیانت کو جان لیا، یعنی جو رات کو تم سے ہوا. انفسکم بالجماع لیلۃ الصیام، جی روزے کی رات میں جمع کرنا. وقع ذلک لعمر رضی اللہ عنہ وغیرہما، جی اشارہ کی طرف تتمیمی واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہو گیا تھا.
واعتذروا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عذر کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری وہ توبہ قبول کر لی، توبتکم وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس ابھی تم مباشرت کرو یعنی جمع کرو ان کے ساتھ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اسے طلب کرو. جی فالآن اذا احل لکم، اب جب تمہیں حلال کر لیا ہے، باشروہن جامعوہن یعنی جمع کرو ان کے ساتھ، وابتغوا اور مانگو، اطلبوا ابتغاء طلب کے معنی میں، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا، ای اباحہ من الجماع یعنی جماع کو تمہارے لیے مباح کر لیا، حلال کر لیا، وقدرہ من الولد یہ جو اولاد تمہارے لیے مقرر کی ہے. جی تو جماع کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، شہوت نہیں ہوتی ہے بلکہ تاکہ نیک اولاد مل جائے. وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اور کھاؤ اور پیو اس وقت تک جب تک صبح کی سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. جی ای صادق بیان الخياط الابيض وبيان الاسود محذوف، ای من اللیل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين ابيض واسود في الامتداد. جی تفسیر کا ترجمہ دیکھیے، ای الصادق بیان الخط الابیض یعنی صبح صادق مراد ہے، فجر سے مراد کیا مراد ہے؟ وہ صبح صادق کی سفیدی مراد ہے. بیان الخط الابیض یہ خط ابیض کا بیان ہے، جو خط ابیض ہے اس کا بیان ہے من الفجر یعنی صبح والی. اور بیان الاسود محذوف، اور اسود جو ہے من الخیط الاسود اس کا بیان محذوف ہے، ای من اللیل. تو یتبین لکم خیط الابیض من الفجر من الخیط الاسود من اللیل، کہ رات کی تاریکی سے صبح کی تاریکی ظاہر ہو، صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھو. اچھا شبہ ما یبدو من البیاض وما یمتد معه من الغبش، کہتے ہیں تشبیہ دی گئی ہے جو صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ ملے ہوتی ہے، من الغبش رات کے بقیہ حصے کی جو تاریکی ملی ہوتی ہے. غبش بقیت اللیل کو کہتے ہیں، رات کا آخری، رات کا بچا ہوا آخری حصہ. بخیطین اس کی تشبیہ دی گئی ہے، شبہ ان دونوں چیزوں کی تشبیہ دی گئی ہے، ابیض و اسود، ابیض و اسود سفید اور کالے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. فی الامتداد لمبائی میں، کہ جیسے وہ یعنی دھاگے لمبے ہوتے ہیں، جیسے وہ سیاہ سفید لمبے ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی لمبے ہوتے ہیں. تو خیط الابیض اور خیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگا. تو پھر یہ آیت جب اتری تو صحابہ نے، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا رکھا، اور تب تک کھاتا رہا جب تک وہ رات کی تاریکی میں سفید دھاگا مجھے نظر نہ آیا. اور صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ اس کے نیچے دن اور رات آ گئے. تو پھر یہ من الفجر اس کے ساتھ اتری، تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد دن کی سفیدی یعنی صبح صادق، خیط الابیض سے مراد صبح کی سفیدی ہے جو صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، اور خیط الاسود سے مراد رات کی تاریکی ہے جو رات کے آخر پہر میں ہوتی ہے. تو فرمایا جب تک وہ ظاہر نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو. اور اس میں سحری کھانے کا حکم نے گویا کہ، تو سحری کھانے کی بھی بڑی فضیلت ہے. فرمایا تسحروا فإن فی السحور لبرکۃ، سحری کیا کرو اس میں برکت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ میرے اور میری امت اور دیگر امتوں کے درمیان کے روزوں میں جو فرق چیز کرتی ہے وہ سحری کھانا ہے. ثم اتموا الصیام، پھر روزے کو پورا کرو، من الفجر فجر سے لے کر الی اللیل رات تک، ای الی دخولہ بغیر غروب الشمس یعنی غروب الشمس کے وقت اس کے دخول تک. تو اس کا مطلب ہے کہ رات روزے میں شامل نہیں ہے، تو جیسی ہی رات کا ابتدائی حصہ ہو جائے اس وقت تک روزے کو پورا کرو. اس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی تھا. آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ حکم صوم کی ایک علت بیان کریں. آپ نے 2-3 علتیں پڑھی ہیں یرید اللہ بکم الیسر سے آگے، تو اس میں سے کوئی ایک علت آپ اپنی مرضی کی بیان کیجئے، کمنٹس میں لکھیے. اللہ تعالی ہمیں جارحین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.